اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 41 پر چوتھا سبق ہم شروع کرنے والے ہیں۔ باب فتح یفتح، چوتھا باب ہے۔ اس باب کے خواص کی ہم تشریح کریں گے، وضاحت پڑھیں گے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اس باب کے اندر درج ذیل انہوں نے بتایا خاصے ہیں، ٹوٹل خاصے ہیں اس کے 12: تعمل، موافقت، اتخاذ، تدریج، کثرت ماخذ، تعام ماخذ، الباس ماخذ، قطع ماخذ، طاء ماخذ، سلب ماخذ، ضرب ماخذ، سیرورت وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ہے تعمل، یعنی عمل میں لانا، کام میں لانا، ماخذ کو اپنے کام میں لانا۔ جیسے ذبح زید الجلدہ، زید نے چمڑے کو مسالے سے رنگا، یعنی اپنے کام میں لانے کے لیے اسے یعنی کہ دباغت کی، رنگا، رنگ کے ساتھ۔ رنگ جو ہے، رنگنا، دباغت کرنا، یہ چمڑا جو ہوتا ہے اس کو دباغت کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے۔ دباغت کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ فیکٹریوں کے اندر جس طرح چمڑے کو دباغت کیا جاتا ہے، پھر چمڑے سے مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں، دستانے، جیکٹیں وغیرہ بنتی ہیں، اور بریف کیس وغیرہ اور بھی دیگر اشیاء، سامان، جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو چمڑے کو سب سے پہلے پاک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پاک کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دباغت۔ تو یہ دباغت ماخذ ہے، تو ماخذ کو اس نے کام میں لایا ہے، کیا کیا ہے؟ چمڑے کو پاک کیا ہے۔ تو ماخذ کیا تھا؟ دباغت۔ تو دباغت کو وہ کام میں لے آیا۔ اس کے بعد ہے موافقت۔ موافقت پیچھے بھی آپ پچھلے فیروں میں پڑھ چکے ہیں، کہ پچھلے ابواب میں پڑھ چکے ہیں کہ دو فعل آپس میں ہم معنی ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں موافقت۔ باب فتح یفتح ہو جو ہے، یہ سامع یسمع اور کارم یکرم کا ہم معنی بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان کا بھی ہم معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے زاہد زید و زاہد زید و زاہد زید، زاہدہ، زاہدہ اور زاہدہ۔ زاہدہ جو ہے سامعہ کے وزن پر، زاہدہ کارمہ کے وزن پر، اور زاہدہ فتح کے وزن پر آ گیا ہے۔ تو یہ تینوں کا معنی ہے زید نے بے رغبتی کی وجہ سے ترک کر دیا۔ تو یہاں جو ہے تینوں ابواب ایک ہی معنی میں اس فعل کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس فعل کے تینوں ابواب میں اس فعل کا معنی صرف ایک ہی ہوگا، ایک جیسا معنی ہوگا۔ اس کے بعد ہے موافقت افتعال۔ موافقت کی بات آ گئی، اس میں موافقت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ باب افتعال کے ساتھ موافقت کھاتا ہے۔ جیسے فتح یفتح ہو جو ہے باب افتعال کے ساتھ جب کھائے گا تو بنے گا رحل و ارتحل زید البعیر، زید اونٹ پر سوار ہوا۔ یہ دونوں باب ہم معنی ہیں، یہاں پر دونوں باب جو ہیں ہم معنی ہیں۔ باب فتح یفتح و باب افتعال کا ہم معنی ہے، ان دونوں میں موافقت ہے۔ اس کے بعد باب افعال۔ باب افعال جو ہے اس کے ساتھ اس کی موافقت ہے، جیسے کہ قعت بکر و انقطع و انقعت، قعت بکر و انقعت بکر، بکر بہت چیخا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ دونوں باب ہم معنی ہیں کہ ان کے درمیان معنی میں موافقت ہے، دونوں کے درمیان موافقت پائی گئی ہے۔ باب افعال اکرم یکرم کے وزن پر، اور باب افتعال اجتنب یجتنب والا۔ چوتھا یہ ہے کہ تفعیل کے ساتھ موافقت۔ باب تفعیل، جیسے شسع زید و شسع زید، زید نے تسمیہ بنایا، تسمہ بنایا، دونوں باب ہم معنی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں موافقت پائی گئی ہے، باب تفعیل اور باب فتح میں۔ یہ صرف یصرف تصریفاً والا باب ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اتخاذ۔ اتخاذ یہ ہوتا ہے کہ ماخذ کو بنانا۔ شسع زید، زید نے تسمہ بنایا یعنی ماخذ بنایا۔ شسع ماخذ ہے، اس کو بنایا ہے، اور مدلول ماخذ اس سے ہو رہا ہے، یعنی یہ ماخذ پر دلالت بھی کر رہا ہے فعل، تو مدلول ماخذ ہو رہا ہے۔ تدریج، تدریج کہتے ہیں فاعل کا آہستہ آہستہ سے کام کرنا، یہ بھی آپ نے جانا۔ جیسے قدع خالد، خالد نے گھونٹ گھونٹ پیا،
خالد نے گھونٹ گھونٹ پیا، ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پیا، ایک دم سے نہیں پیا، یعنی آہستہ آہستہ پانی پیا ہے، یا جو بھی چیز پی رہا ہے، شربت پیا ہے، جو بھی پیا ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔ کثرت ماخذ یعنی ماخذ کا کثیر تعداد میں ہو جانا، جیسے کالا اتل اردو، زمین بہت گھاس والی ہوگی، کالا اون گھاس ہے، یعنی گھاس بہت زیادہ گھنی ہو جائے، کثیر ہو جائے، اس کو کالا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ماخذ زیادہ ہو گیا ہے۔ اطعام ماخذ، کسی کو ماخذ کھلانا، میں اب صرف ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار وہی بات آ رہی ہے۔ لحم تو زیدن، میں نے زید کو گوشت کھلایا، لحمن گوشت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں یعنی گوشت جو ہے لحمن ماخذ ہے، اس کو جو ہے زید کو کھلایا گیا، ماخذ کو زید کو کھلایا گیا، جو ماخذ ہے اسے زید نے کھایا ہے، تو زید کو کھلانے والے نے زید کو ماخذ کھلا دیا ہے۔ الباس ماخذ، ماخذ کو پہنانا، کسی کو ماخذ پہنانا، جیسے لحف خالد فقیرن، خالد نے فقیر کو لحاف پہنایا، یعنی لحاف جو ہے وہ ماخذ ہے، تو اس لحاف کو کیا کیا ہے، خالد نے فقیر کو پہنا دیا ہے، فقیر کو وہ کپڑا اوپر لحاف دے دیا ہے، کھیس یا چادر یا رضائی وغیرہ کو لحاف ہی بولے، یہ سب لحاف کے اندر ہی آتے ہیں، تو جو بھی تھی چیز تھی وہ اس نے دے دی۔ تو اب قطع ماخذ یعنی ماخذ کو کاٹنا، قاحف عمر، عمر نے کھوپڑی کاٹی، کحفن کھوپڑی ہوتی ہے، کھوپڑی کحفن ہوتی ہے، یہ بکرے کی یا وہ گائے کی کھوپڑی کاٹ کر بیچ میں سے مغز نکالا جاتا ہے، تو یہ عمر نے کھوپڑی کاٹی، یہاں ماخذ کو کاٹا جا رہا ہے، تو کحفن ماخذ ہے، اسی ماخذ کا نام جو ہے تذکرہ وہ کحفن میں ظاہر ہو رہا ہے، کحفن سے اس کا معنی ظاہر ہو رہا ہے، معنی کیا ہے، وہ مدلول ماخذ ہے، کھوپڑی۔ اعطاء ماخذ یعنی کسی کو ماخذ عطا کرنا، جیسے منح زید بکرن، زید نے بکر کو عطیہ دیا، منحتن عطیہ کو کہتے ہیں، منحتن کا معنی منح، منحتن سے منح بنا، اور منح جو ہے عطیہ دینا ہوتا ہے، تو یہ اپنے ماخذ کو دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے، اور فعل کیا کر رہا ہے، مدلول ماخذ کر رہا ہے، وہ ہے عطیہ، اس سے ماخذ کی دلالت بھی ہو رہی ہے۔ مدلول ماخذ بار بار میں بول رہا ہوں، شروع میں بھی بتایا تھا کہ مدلول ماخذ جو ہے دلالت کرنا ہوتا ہے ماخذ کا، اس فعل کے ذریعہ سے، فعل اپنے ماخذ پر دلالت کر رہا ہو۔ سلب ماخذ، سلب ماخذ یہ ہے ماخذ کو سلب کر لینا، چھین لینا، قبضہ کر لینا، جیسے حمأت البیرا، میں نے کنویں سے کیچڑ کو دور کر دیا، یعنی کیچڑ کو کنویں سے ہٹا دیا، دور کر دیا ہے، بیچ میں سے نکال لیا ہے، کیچڑ پر قبضہ کر لیا، اس کو الگ کر دیا، دونوں کو سلب کر لیا، کیچڑ کو وہاں سے کنویں سے لے لیا ہے۔ سلب کرنا لے لینا، لے لینے کے معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے لینا، اس سے اس چیز سے دور کر دینا، تو اس کو کہتے ہیں سلب کرنا۔ ضرب ماخذ کسی کو ماخذ مارنا، یہاں حماۃن پچھلی مثال میں حماۃن، حماۃن جو ہے یہ کیچڑ ہے، اس کو جو ہے اس نے نکال لیا تھا، حماۃن ماخذ ہے۔ ضرب ماخذ کسی کو ماخذ مارنا، ظہر زید خالد، زید نے خالد کی پیٹھ پر مارا، تو یہاں ظہرہ کا معنی پیٹھ ہے، پیچھے ماتنا تھا نہ پڑا پچھلی مثالوں میں، پچھلے سبق میں باب ناصرہ ینصرہ میں اور باب ضرب یضرب ماتنا پڑا تھا، تو یہاں ظہرہ بھی ہے، ظہرتن بھی پیٹھ ہی ہوتی ہے، پشت ہوتی ہے، ہم نے زیادہ تر ظہرتن نہیں پڑھا ہے نا، تو اس لیے ہمیں ظہرتن جلدی سمجھ آتا ہے، ادھر ہم سوچ رہے تھے ماتنا پیٹھ ہوتی ہے، ذرا عجیب سا ہمیں محسوس ہو، کیونکہ ہم زیادہ تر استعمال ظہرتن کا کرتے ہیں۔ تو ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں، تو پیٹھ ماخذ تھا، اس پر اس نے مارا ہے۔ سیرورت یعنی ماخذ والا ہو جانا، سیرورت کس کو کہتے ہیں، ماخذ والا ہو جانا۔ فقاحت النبات، پودا کلی والا ہو گیا، پودے پہ پہلے کلی نہیں تھی، اب کلی لگ گئی ہے، اب اس نے کلی لے لی ہے، کلی جو ہے وہ ماخذ ہے، کیا ہے، فقحن، یہ ماخذ ہے، تو ماخذ مدلول ماخذ کیا ہے، وہ کلی ہے، یعنی فاعل کا یعنی مدلول ماخذ والا، ماخذ والے سے مراد مدلول ماخذ والا ہو جانا، جس چیز پر وہ ماخذ دلالت کر رہا ہے وہ والا ہو جانا،
تو یہ پودا جو ہے کلی والا ہوگا، مطلب ماخذ کیا تھا؟ وہ تھا فقحن، اور یہ دلالت کر رہا تھا کلی پر، تو وہ کلی والا ہو گیا۔ نوٹ: اس باب کی ایک اعتباری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک لفظی خاصہ بھی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ابواب کا کوئی خاصہ لفظی نہیں ہوتا، اور وہ لفظی خاصہ یہ ہے کہ جو کلمہ صحیح فاتح یفتح کے باب سے آئے، یعنی باب فاتح یفتح سے صحیح آئے، فعل صحیح ہو، یعنی اس میں حرف علت وغیرہ یا محموز نہ ہو، حرف علت وغیرہ نہ ہو، جو آپ نے پڑھے صحیح است، مثال است، مضاف است، مضاف وغیرہ پڑھے تھے نا، یہ صحیح است و مثال وغیرہ۔ تو صحیح کی جو آپ نے تعریف پڑھی تھی، جو بھی کلمہ صحیح ہو فعلوں میں سے، وہ اگر فاتح یافتہ ہو کے باب سے آئے، اس کے عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حروف حلقی کا ہونا ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے عین یا لام کلمہ میں حروف حلقی کا ہونا ضروری ہے، یہ اس کا لفظی خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اگلا سبق باب سامع یسمع کا ہم دوسرے سبق میں پڑھتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔